الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، گزشتہ دو جمعوں سے ہماری گفتگو حدیث جبریل کے متعلق چل رہی ہے. وہ لمبی حدیث جس کو مفصل اور مکمل امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث کو مفصل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اور ایک بالکل اجنبی انسان نمودار ہوا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے چند سوالات کیے اور ان سوالات میں سے بیشتر سوالات کے جوابات کے ملنے کے بعد اس انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا، تم جانتے ہو؟ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. یہ لمبی حدیث تھی، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس حدیث کی شرح سلسلہ وار ہم جمعہ کے خطبے میں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کا یہ خطبہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہوگی. اس روایت میں غور کیجئے، جو دو تابعی بصرہ سے آئے تھے مدینہ منورہ، حضرت یحییٰ ابن یعمر اور ان کے ایک ساتھی دونوں آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی تھی جو حضرت عمر کے فرزند ہے. ملاقات کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر چل رہے تھے راستے میں اور دونوں دو طرف ہو گئے اور پھر دونوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے شہر بصرہ میں ایک فتنہ نمودار ہوا ہے، ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں سے اپنی براءت کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر وہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بدعقیدگی کی وجہ سے ان کے اس بہت بڑے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فیصلہ یا اپنا یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ ان سے جا کر کے کہہ دو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا جب یہ حکم صادر فرما دیا تو اسی پر خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ اپنے اس فتوے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بہت بہترین دلیل پیش فرمائی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت جامع حدیث جس کو انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اس روایت کو اور اس حدیث کو اپنے ان دونوں شاگردوں کے سامنے بیان کیا. علماء نے اس واقعے سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ وہ انسان جو عالم ہو، جس سے سوال کیا جائے، جو مفتی ہو، جس سے فتویٰ پوچھا جائے، جس سے مسئلہ پوچھا جائے، وہ صرف اپنی رائے یا صرف فتویٰ دے کر اسی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ کوئی بھی مسئلہ بتائے، کوئی بھی فتویٰ دے
کسی بھی سوال کا جواب دے اس جواب پر، اس مسئلے پر اور اس فتوے پر ضرور بالضرور دلیل پیش کرے. ساتھ ساتھ سننے والا، سوال کرنے والا یا فتویٰ پوچھنے والا جو انسان ہو، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جب کسی سے سوال کرے تو سوال کے سننے کے فوراً بعد وہاں سے چلا نہ جائے، بلکہ انتظار کرے تاکہ سوال کا جواب دینے والا اپنے اس جواب پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کر دے. بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا، علماء نے مسئلہ جیسے ہی بتایا چلے جاتے ہیں اٹھ کر کے، ٹھیک ہے مولوی صاحب سمجھ میں آ گیا، ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آگے نہیں سنتے. حالانکہ وہ جو عالم ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے کے بعد یا مسئلہ بتانے کے بعد دلیل ابھی پیش کرنے جاتا ہے، دلیل پیش کرنا بسا اوقات وہ شروع کر دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب مجھے آپ کی بات پر اعتماد ہے، آپ دلیل مت پیش کریے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب کوئی مسئلہ ہو تو جواب دینے والا بھی اور سوال کرنے والا بھی دونوں اس بات کے خواہش مند ہونے چاہیے کہ اس فتوے پر، اس مسئلے پر دلیل پیش کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے دلیل یا تو کلام اللہ ہوگی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی، اور ان دونوں کو یعنی کلام اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان صحابہ کرام کے سمجھنے کے طریقے پر سمجھے گا، اپنی عقل سے نہیں، اپنی عقل سے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے بالکل اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو سمجھنے کا حکم دیا گیا. ہم آزاد نہیں ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، ہرگز آزاد نہیں، بلکہ ہمیں قید کر دیا گیا ہے، ہمیں پابند بنایا گیا ہے صحابہ کرام کے سمجھنے کے طریقے کا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے صحابہ کرام کے منہج کا اور ان کے طریقے کا. انہوں نے جس طریقے پر جس آیت کو سمجھا، جس طریقے پر جس حدیث کو سمجھا، اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا. گزشتہ جمعہ میں نے وہ روایت بیان کی تھی کہ ایک صحابی مدینہ منورہ پہنچے تھے اور ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی تھی، اور ان کی ملاقات ہونے سے پہلے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک انسان اگر کبیرہ گناہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس عقیدے پر ان کے پاس قرآن سے دلیل تھی نا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو انہوں نے کچھ ایسی روایات بیان کرتے ہوئے سنا کہ جن میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکال کے جنت میں داخل کرے گا. تو انہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ جب جہنمی کہیں گے کہ ہمیں نکالو تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا. کہاں سے استدلال کیا؟ قرآن سے استدلال کیا. لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے انہیں صحابہ کی فہم، صحابہ کے منہج کا پابند کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت ان کے سامنے کی کہ یہ جو آیات ہے یہ آیات کفار اور مشرکین کے لیے ہے، مسلمانوں میں سے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیات نہیں ہے. لہذا قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے فہم کے اعتبار سے سمجھنا ہوگا، صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہوئے سمجھنا ہوگا. اسی طریقے پر اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو سمجھنے کی اور بھی بہت ساری باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا، بالکل اجنبی انسان تھا، کالے کالے بال تھے، سفید لباس میں وہ انسان ملبوس تھا. وہ انسان آیا، صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کہ وہ انسان آیا اور سیدھا آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اس نے کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے، ذرا بتا دیجئے. کسی نے پوچھا نہیں، اس نے پوچھا نہیں کسی سے. کیوں؟ اس کا ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ جبرائیل علیہ السلام تو تھے لیکن اس موقع پر وہ انسانی شکل میں آئے تھے. گویا وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہتے تھے، ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے. لہذا جس طریقے سے ایک عام آدمی آتا اور آ کر کے تلاش کرتا کہ اللہ کے نبی کون ہے آپ میں سے، بھائی صاحب بتا دیجئے، میں ان کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھوں گا.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں. کیوں؟ علماء نے اس کے جواب میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے صحابہ کے درمیان ایسے ہی بیٹھتے تھے، صحابہ زمین پر، آپ بھی زمین پر، لیکن اس کے بعد صحابہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ایک بلند مقام بنا دیتے ہیں، ایک تختی بنا دیتے ہیں، اس تختی پر آپ بیٹھیے گا اور ہمیں درس دیجیے گا تاکہ کوئی آنے والا شخص جب آئے تو آپ کو آسانی سے پہچان جائے کہ یہ جو اونچے مقام پر بیٹھا ہوا شخص ہے یہی اللہ کا نبی ہے. چنانچہ علماء نے کہا کہ یہی وجہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کے سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے اس بات پر تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کیسے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، انہوں نے پہچانا کیسے نہیں، کیونکہ معلوم تھا کہ کوئی بھی انسان پہچان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تختی بنا دی گئی تھی، ایک اونچا مقام اور مکان بنا دیا گیا تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو یہ جو نقطہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ یہاں پر ٹھہر کر کے کہ درس دینے والا جو انسان ہو یا جو عالم ہو آپ کے درمیان بیٹھا ہو، آپ اس سے استفادہ کر رہے ہو تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک بلند چیز، آپ اس بلند چیز کا اہتمام کریں، چاہے وہ کرسی کی شکل میں ہو، چبوترے کی شکل میں ہو. اور جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں ممبر کیوں ہے؟ تاکہ تمام لوگ امام کو یا خطیب کو دیکھ سکیں. لہذا یہ مسنون ہے کہ جب درس ہو یا کوئی عالم سے آپ استفادہ کر رہے ہو، کسی عالم سے سوالات پوچھ رہے ہو اور وہ جوابات دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں مسنون ہے کہ اس عالم کو آپ تھوڑے اونچے مقام پر بیٹھائیں تاکہ ہر انسان دیکھ سکے، اور کوئی آنے والا شخص اگر ہو اور اس کو بھی کچھ سوال پوچھنا ہو تو وہ تذبذب کا شکار نہ ہو کہ کون ہے عالم بھائی، میں کس سے مسئلہ پوچھوں. لہذا یہ مسنون ہے. اسی طریقے پر اس حدیث میں غور کیجیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، ایک انسان کی شکل میں آئے، کالے لمبے بال اور سفید لباس میں ملبوس، بالکل انسانی شکل میں آئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یا یہ روئے زمین پر پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ آپ سے قبل بھی فرشتے انبیاء کرام کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ سورہ مریم پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لائے تھے. اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے بھی جو فرشتے آئے تھے وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے. حتیٰ کہ اول الامر میں پہلے تو حضرت ابراہیم نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے، اور گئے اپنے بچڑے کو ذبح کیا اور گوشت تیار کر کے ان کے سامنے لا کر کے رکھا کہ کھائیے. جب دیکھا کہ یہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، تعجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، سفر کر کے آنے والے ہیں، مہمان ہیں، اور ہم نے کھانا پیش کیا ہے، کھا نہیں رہے، اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس کیا. تو ان فرشتوں نے تب جا کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ خوف نہ کھائیے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے اور اس کے رسول. اسی طریقے پر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، انسانی شکل میں ہی آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ کی جو قوم ہے، نافرمان قوم، ضدی قوم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کریں. تو فرشتے انبیاء کرام کے پاس مختلف مقاصد کے تحت اور مختلف مواقع پر انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے. اسی طریقے پر جنات جو ہوتے ہیں یہ بھی بسا اوقات انسانی شکل میں لوگوں کے درمیان آ جاتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہے تھے. مسلمانوں سے جو وصول کیا ہوا زکوٰۃ تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رکھوا دیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ آپ حفاظت کریں، نگرانی کریں رات بھر. تو حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے تھے، اور اسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے زکوٰۃ کے مال سے کچھ سامان چوری کیا اور بھاگنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دھر دبوچا، پکڑ لیا اس کو. وہ انسان گریہ وزاری کرنے لگا، رونے لگا، کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ کو شفقت اور اس انسان پر محبت آ گئی اور انہوں نے چھوڑ دیا.
صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا. دوبارہ پھر آیا, پھر رونے دھونے لگا, پھر چھوڑ دیا. تیسری دفعہ پھر کہا کہ پھر آئے گا, پھر آیا, پھر رونے دھونے لگا, چھوڑ دیا, اور اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بھی بیان کر دی. پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ جو آنے والا شخص تھا اس نے کہا تھا کہ یہ آپ اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو شیطان اس چیز پر اپنی دسترس حاصل نہیں کر سکتا, شیطان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان بہت جھوٹا ہوتا ہے, لیکن آج اس نے ایک سچی بات کر دی ہے. تو گویا شیطان اور جن, خلط ملط نہیں کیجیے, شیطان اور جن الگ الگ نہیں ہے. شیطان ایک صفت ہے, جن ایک جنس ہے, ایک قسم ہے. جیسے انسان ایک قسم ہے ویسے ہی جن ایک قسم ہے. شیطانیت یہ ایک صفت ہے. شیطانیت جنوں میں بھی پائی جاتی ہے اور شیطانیت انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس جو انسان آئے, جو ذات آئی تھی وہ جن تھا, وہ جن تھا اور وہ کافر تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کر کے موسوم کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مواقع پر فرشتے بھی انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں, اور بعض مواقع پر یہ جو جنات ہیں یہ بھی انسانی شکل اختیار کر کے انسانوں کے درمیان آ جاتے ہیں. تو اگر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو انسان کو خوف نہیں کھانا چاہیے. اور صبح اور شام کے جو اذکار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عصر یا مغرب کی نماز کے بعد کے بہت سارے اذکار بتلائے ہیں. انسان اگر ان اذکار کا اہتمام کرے تو اسے کسی چیز سے خوف کھانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس مجلس میں آئے تو میں نے جو روایت بیان کی تھی اس میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن دوسری روایات ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا, جیسا کہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت. لہذا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان جب کسی مجلس میں آئے, جب کسی محفل میں آئے تو آ کر کے پہلے سلام کرے. اور اسی طریقے پر ابو داؤد ہی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, انسان جب کسی مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگے تب بھی اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ انسان سلام کرے. اور جب کوئی انسان آنے والا یا جانے والا سلام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ مجلس کے تمام افراد اس کے سلام کا جواب دیں. اگر ایک شخص نے بھی جواب دیا تو وہ جواب تمام لوگوں کی جانب سے کافی ہے. اسی طریقے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے, آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے, اپنے دونوں گھٹنوں کو, جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں, تشہد میں بیٹھتے ہیں, اسی طریقے پر بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو ملا دیا, اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا. اس میں کیا نقطہ پوشیدہ ہے, ایسا کیوں کیا گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے در حقیقت ایسا دو وجہوں سے کیا ہوگا. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہوں, تاکہ انسان یہ کون ہے یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیوں کر دیا اس نے. اس لیے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے ران پر ہاتھ تھوڑی رکھتا ہے, وہ اپنے ران پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھتا ہے شرافت کے ساتھ. لیکن حضرت جبرائیل نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ انسان لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کیسا معاملہ کیا جائے اس سے واقف نہیں ہے, اور لوگ اسی سوچ میں مگن ہو اور یہ بھول جائے کہ یہ کون شخص ہے, اس کے پیچھے پڑا جائے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے تاکہ امت کو یہ دکھلایا جائے کہ جب سوال کرنے والا انسان بے ادبی کرے, سوال کرنے والا انسان جب روڈنس دکھائے تو ایسی صورت میں جواب دینے والے کو نرمی سے پیش آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر جب حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ رکھ دیا, آپ نے ہٹایا نہیں,
آپ نے سخت سست نہیں کہا، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے اپنی ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ سوالات کرتے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ جوابات دیتے گئے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس کوئی انسان سوال کرنے کے لیے آئے اور ذرا بے ادبی کر جائے، اس کو سوال کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، عالم کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے اس بات کا علم نہ ہو، تو عالم کو چاہیے کہ تھوڑا نرمی اختیار کرے، سختی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اسی طریقے پر اس حدیث میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر ان تمام چیزوں کو بتلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آنا کیوں پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر دین اور اسلام کی دیگر چیزوں کو بیان کیا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں اپنے صحابہ کو کہتے کہ اے میرے صحابہ سنو، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ آ کر کے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلونی، اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے سوال کرو، سلونی، مجھ سے سوالات کیا کرو، فہابوہ ان یسألوہ، صحابہ نے ہمت نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا سوال کرو، صحابہ نے ہمت نہیں کی۔ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا اور خوف کھاتے تھے کہ کہیں ذرہ برابر بھی اگر بے ادبی ہو گئی سوال کرنے میں، آواز اونچی ہو گئی سوال کرنے میں، تو ایسی صورت میں کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے۔ لہذا وہ ڈر گئے سوال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، زبان کھولنے سے خوف کھانے لگے۔ جب ایسا ہوا، صحابہ نے سوال نہیں کیا، فجاء رجل، تو یہی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، انسانی شکل میں بھیجا، جاؤ اور سوال کرو تاکہ جواب جس کی ضرورت امت کو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے پر آخری بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے سوال کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہر سوال کے بعد مثلا پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا اسلام یہ چیزیں۔ جب جواب ختم ہوا تو حضرت جبرائیل نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے صحیح بات کہی، آپ کا جواب صحیح ہے۔ گویا حضرت جبرائیل جو سوال کرنے والے ہیں، انہوں نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ خود جانے، کیونکہ انہیں سوال کا جواب پہلے سے پتہ ہے، تبھی نہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ بات کہی ہے، صحیح کہا ہے، بلکہ انہوں نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحابہ بیٹھے ہیں ان کے درمیان اس سوال کا جواب پہنچ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی انسان اگر یہ محسوس کرے کہ اس سوال کے جواب کی آج لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی عالم اس کے درمیان بیٹھا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس لیے سوال کر سکتا ہے تاکہ جو عوام بیٹھی ہے وہ اس عوام تک اس سوال کا جواب پہنچ جائے، گرچہ وہ شخص پہلے سے جانتا ہو۔ اس لیے کہ کسی بھی بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات انسان اپنے آپ نہیں کر دیتا۔ جمعہ کے خطبے کے لیے موضوع تلاش کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جب موضوع مل جاتا ہے تو پھر اس پر تیاری آسانی سے ہو جاتی، یعنی کوئی بات آپ شروع کیسے کریں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بات کسی تک پہنچانی ہو اور آپ کو اس بات کا علم ہو تو ایسی صورت میں آپ سوال کر کے اس سوال کا جو جواب ہو اس جواب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت اور کوئی خراب بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین، واللہ اعلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا تذکرہ کر دیا، اور ان 5 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا، یہ دین اسلام کے 5 بنیادوں میں سے، 5 ارکان میں سے، 5 پلرز میں سے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی پلر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسری چیز محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں گواہیاں جب ملیں گی تو اسلام کی پہلی بنیاد کھڑی ہوگی۔ اگر ان دونوں گواہیوں میں سے ایک گواہی بھی چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں انسان کے اسلام کے پہلے پلر کو بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں 2 چیزیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں 2 چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی کا لفظ لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اگر حقیقی معبود کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو میں کہہ رہا تھا یہاں 2 چیزیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہی لا الہ الا اللہ، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کے 2 ارکان ہیں، اس کے 2 پلرز ہیں، یاد رکھیے، 2 حصے نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 2 حصے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پہلا حصہ ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک صاحب کو کسی نے سوال کیا کہ میں کسی معبود کو نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، وہ ملحد تھا، ایتھیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی رب ہے۔ جس سے سوال کیا جا رہا تھا اس انسان نے جواب دیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کو مکمل کر لیا۔ غلط جواب ہے۔ کیسے پہلے حصے؟ لا الہ الا اللہ کے 2 حصے نہیں ہیں، میں نے ابھی بتایا، 2 ارکان ہیں، اور ارکان جب تک ایک ساتھ پائے نہیں جائیں گے کلمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ طیبہ کے 2 ارکان ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ کس چیز کی نفی؟ تمام معبودان باطلہ کی نفی، کہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ کس چیز کا اثبات؟ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، اس چیز کا اثبات۔ لہذا کوئی انسان اگر کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کیا اس نے کلمہ کے پہلے رکن کو انجام دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر گفتگو ہوگی۔ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی 5 بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کو جب آپ ملائیں گے تو پہلی بنیاد کھڑی ہوگی، اور پھر ان دونوں چیزوں میں بھی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.